قدرت کی نگاہیں بھی جس چہرے کو تکتی تھی اس چہرہ انور کا دیدار کرا جانا، اے عشق نبی میرے دل میں بھی سما جانا، جس خواب میں ہو جائے دیدار نبی حاصل، جس خواب میں ہو جائے دیدار نبی حاصل، اے عشق کبھی مجھ کو نیند ایسی سلا جانا، مجھ کو بھی محمد کا دیوانہ بنا جانا، دنیا سے ریاض ہو جب عقبا کی طرف جانا، دنیا سے ریاض ہو جب عقبا کی طرف جانا، داغ غم احمد سے سینے کو سجا جانا، داغ غم احمد سے سینے کو سجا جانا، اے عشق نبی میرے دل میں بھی سما جانا، مجھ کو بھی محمد کا دیوانہ بنا جانا۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ تو
تصوف و سلوک کے بارے میں ایک مشہور قول ہے کہ اس میں انسان کو مقامات 10 طے کرنے ہوتے ہیں۔ ان مقامات 10 کا تذکرہ سلف صالحین سابقین کی کتابوں میں بھی ہے، اور جو قریب کے زمانے کے بزرگ گزرے ان کی کتابوں میں بھی۔ یہ 10 عنوانات ہیں: توبہ، انابت، زہد، ریاضت۔ ان کا اختتام رضا پر ہوتا ہے، اور رضا سب سے آخری مقام ہے۔ تو کسی نے اس دفعہ یہ بہت ہی اچھا مشورہ دیا کہ 10 بیانات کرنے ہیں تو کیوں نہ ان مقامات کے بارے میں ہی کچھ تفصیل ہو جائے۔ تو ایک افادیت کو سامنے رکھتے ہوئے، فائدے کو سامنے رکھتے ہوئے اس دفعہ بیانات کی ترتیب ہم نے اسی طرح بنائی۔ اس لیے آج کا عنوان توبۃ النصوح ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کو خیر اور شر کا مجموعہ بنایا ہے۔ جو سراپا خیر وہ فرشتے، جو سراپا شر وہ شیطان، جو خیر اور شر کا مجموعہ وہ حضرت انسان۔ ہر بندے کے اندر خیر بھی ہے، شر بھی ہے۔ خیر غالب آئے تو یہ انسان بن جاتا ہے، شر غالب آئے تو یہ حیوان بن جاتا ہے۔ اب یہ بندے پہ منحصر ہے کہ وہ اپنے اوپر کس کو غالب کرتا ہے۔ اس لیے ہر انسان کے اندر چند صفات ہیں۔ سب سے پہلے صفت بہیمیہ، جانور، بہائم ان کو کہتے ہیں۔ جانوروں کی کیا خاص بات ہوتی ہے؟ ان میں حرص ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ہر وقت چرتے رہتے ہیں، کھاتے رہتے ہیں، اور شہوت ہوتی ہے، جب ضرورت ہوتی ہے اسے پورا کر لیتے ہیں۔ یہ 2 چیزیں ان کے ساتھ مخصوص ہیں۔ تو انسان کے اندر بھی یہ دونوں باتیں آ جاتی ہیں۔ پھر صفت سبعیہ، درندوں والی صفتیں۔ مثلاً درندوں میں صفت ہوتی ہے غضب کی، کینہ، ظلم، قتل۔ یہ تمام صفات بندے کے اندر بھی آ جاتی ہیں اگر وہ اپنے اوپر محنت نہ کرے۔ ایک ہے صفت شیطانیت، وہ ہے حسد، سرکشی، مکر و فریب، فساد، بہانہ بازی، حیل و حجت۔ یہ چیزیں بھی انسان کے اندر آ جاتی ہیں۔ اور ایک صفت ربوبیت کہلاتی ہے، کبریائی، بڑا ہونا، فخر ہونا، اپنی مدح اور ستائش کو پسند کرنا۔ اب یہ چیز تو صرف اللہ کو سجتی ہے کیونکہ وہ کائنات کا پروردگار ہے، مگر یہ چیز بندے کے اندر بھی آ جاتی ہے۔ وہ بھی کہتا ہے عارفونی، مجھے پہچانو کہ میں کون ہوں۔ ہم چنا دیگرے نیست، ہمارے جیسا کوئی دوسرا نہیں۔ دوسرے لفظوں میں کہتا ہے ہم چنا ڈنگرے نیست، کہ ہمارے جیسا دوسرا کوئی جانور ہے ہی نہیں۔ گناہوں کی سب سے بڑی سزا یہ ہے کہ اللہ رب العزت بندے سے ناراض ہوتے ہیں۔ اس سے بڑی سزا اور کوئی نہیں ہو سکتی کہ مالک الملک کسی بندے سے خفا ہو جائیں اور ناراض ہو جائیں۔ اس لیے گناہوں کی پہلی سزا جو بندے کو ملتی ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ مناجات کی لذت سے بندے کو محروم کر دیتے ہیں۔ یہ سب سے ادنا سزا ہے۔ پہلے قدم پر گناہ کیا تو پہلی سزا جو ملی، چنانچہ فرمایا ان ادنا ما اصنع بالعبد اذا آثر شہوته علی طاعتی ان احرمہ لذیذ مناجات۔
ادنا سزا جو میں بندے کو دیتا ہوں جب اس کی شہوت اس کی طاعت پر غالب آ جاتی ہے کہ میں اس کو اپنی مناجات کی لذت سے محروم کر دیتا ہوں. یہ سب سے ادنا سزا ہے. اس سے اوپر پھر انسان کی تکبیر اولیٰ بھی قضا، پھر جماعتیں بھی قضا، پھر دوسرے گناہ شروع ہو جاتے ہیں. بنی اسرائیل کے ایک عالم کا واقعہ لکھا ہے، کسی گناہ میں ملوث ہو گئے. اب عالم تو تھے، جانتے بھی تھے کہ اس کی سزا ہوتی ہے، تو وہ بڑا دیکھتے تھے کہ میرے گناہ کی سزا کیا ہے، مگر انہیں ہر چیز ایسے ہی تھی جیسے پہلے. تو 1 سال کے بعد وہ یہ کہنے لگے کہ یا اللہ، میں تو گناہ میں پھنس گیا، مگر آپ کتنے مہربان ہیں کہ آپ نے میرے اوپر سب نعمتیں اسی طرح برقرار رکھی ہوئی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ڈالا کہ میرے بندے، تجھے دھوکہ لگا، ذرا غور کر، جس دن سے تو اس گناہ میں ملوث ہوا، میں نے رات کے آخری پہر میں جو مناجات کی لذت تھی اس سے تمہیں محروم کر دیا. پھر انہوں نے سوچا کہ پورا سال کبھی دعا میں رونا ہی نہیں آیا. یہ چھوٹی سزا تو نہیں ہے نا کہ اللہ تعالیٰ دعاؤں کا رونا ہی چھین لے کسی بندے سے. یہ پہلے قدم پر ہوتا ہے. اس لیے بعض لوگ کہتے ہیں جی ہمیں تو رونا آتا ہی نہیں. بھائی یہ چشمے اگر خشک ہو جائیں تو پھر اپنی قسمت پہ روئے بندہ، ورنہ جب دل کو لگی ہوتی ہے تو پھر انسان کے آنسو خود بہت گرتے ہیں. جس ماں کا جوان بیٹا فوت ہو جائے اس کو رلانے کے لیے مرثیہ خوانی کی ضرورت ہوتی ہے. اس کا دل رو رہا ہوتا ہے، اس کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گر رہے ہوتے ہیں. تو جس کا دل غم زدہ ہو جائے پھر اس کی آنکھوں سے یہ ندامت کے آنسو گرنے آسان ہو جاتے ہیں. دوسری بات، ایک تو اللہ تعالی عبادات کی لذت چھین لیتے ہیں، دوسرا اعمال کی توفیق بھی چھین لیتے ہیں. تلاوت کو دل نہیں کرتا، نفلوں کو دل نہیں کرتا، تہجد میں نہیں اٹھا جاتا، اعمال کی توفیق ہی چھنتی چلی گئی. نماز با جماعت چھوٹنا بھی کسی نہ کسی گناہ کی سزا ہوتی ہے. یہ نہ سوچیں کہ ہم نہیں جماعت میں گئے، ہمیں جاننے نہیں دیا گیا، ہمیں پہنچنے نہیں دیا گیا. یہ نہیں کہ ہم تہجد میں نہیں اٹھتے، نہیں، اللہ تعالیٰ ہماری شکل ہی نہیں دیکھنا پسند کرتا، اٹھنے ہی نہیں دیتے. فرشتوں کو بھیجتے ہیں، وہ تھپکی دے دے کے بندے کو سلا دیتے ہیں. تیسرا، رزق میں تنگی. ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا. حدیث پاک میں ہے ان العبد لیحرم الرزق بالذنب یصیبہ. جو انسان گناہ کرتا ہے اس گناہ کے ذریعے جو رزق اس کو پہنچنے والا ہوتا ہے اللہ اس رزق سے اس کو محروم کر دیتے ہیں. اور آج رزق کی پریشانی کی باتیں اکثر و بیشتر ہیں، ان کی وجہ ہمارے اپنے گناہ ہوتے ہیں. پھر تیسرا، مخلوق میں ذلت. سیدہ صدیقہ عنہا حدیث پاک کی روایت فرماتی ہیں کہ جب بندہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے تو تعریف کرنے والا بھی اس کی حجب کرنے لگ جاتا ہے. جو تعریفیں کرتے ہیں وہی بد تعریفی کرنی شروع کر دیتے ہیں. بیوی کی زبان سے الٹی باتیں، بچوں کی زبان سے باتیں، قریبی رشتہ داروں کی، دوستوں کی. اللہ اکبر. مالک الملک کی نافرمانی کر کے سکھ کا سانس نہیں بندہ لے سکتا. اللہ تعالیٰ بھی اس کو دنیا میں خوب سزا دیتے ہیں. اور ایک یہ بھی سزا کہ اللہ تعالیٰ اس کے ماتحت لوگوں کو نافرمان بنا دیتے ہیں. بیوی نافرمان بن جاتی ہے، اولاد نافرمان بن جاتی ہے، نیچے کام کرنے والے ورکر نافرمان بن جاتے ہیں. اور تو اور فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے
کہ میں اپنے گناہوں کے اثر کو اپنی سواری کے جانور میں محسوس کر لیتا ہوں کہ جب میں گناہ کا ارتکاب کرتا ہوں سواری کا جانور بھی میری بات نہیں مانتا. اسرائیلی روایت ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے نئی قمیص پہنی تو اس کو تعجب سے ذرا دیکھا. تیز ہوا چلی اور چادر کا پلہ اٹھ گیا تو آپ کو بڑا غصہ آیا کہ ہوا نے چادر کا پلہ ہٹایا. تو ہوا سے پوچھا کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ اس نے کہا کہ ہم اس وقت تک فرما بردار ہیں جب تک آپ اللہ کے مطیع ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. تو مخلوق اس وقت تک فرما بردار جب ہم اپنے مالک کے فرما بردار. اس کو کہتے ہیں عدلے کا بدلہ. آج جس سے پوچھ لو اولاد کے شکوے، جی اولاد افلاطون بن گئی ہے، کوئی سنتا ہی نہیں. ہم خدا کی نہیں سنتے، اولاد ہماری نہیں سنتی. اگر ہم اللہ رب العزت کے فرما بردار بن جاتے اللہ ماتحتوں کے دلوں کو ہمارے سامنے مسخر فرما لیتے. اور ایک اور چیز کہ گناہ کرنے پر بندے پر لعنت برستی ہے. کبھی غور کیا اس پر کہ لعنت برسنے کا کیا معنی ہوتا ہے؟ لعنت برسنے سے کیا مراد ہوتی ہے؟ لعنت برسنے سے مراد یہ ہوتی ہے انسان ایک گناہ سے نکل کر دوسرے گناہ میں داخل ہو جاتا ہے. چھوٹے گناہ سے نکلتا ہے اس سے بڑے میں داخل ہو جاتا ہے، پھر اس سے نکلتا ہے اس سے بھی بڑے میں. اس کو لعنت کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ فرماتے ہیں نا ظالموں کے اوپر لعنت، الا لعنت اللہ علی الظالمین. اس کا یہ معنی ہوتا ہے. اس لیے گناہوں کو چھوڑ دینا یہی ہمارے پاس آپشن ہے. گناہوں کو چھوڑنے کا دوسرا نام ہے توبۃ النصوح. شرعاً مذموم کی طرف سے محمود کی طرف رجوع کرنا، اس کو توبہ کہتے ہیں. عمر بن الخطاب فرمایا کرتے تھے توبۃ النصوح ان تتوب الرجل من العمل السیئ ثم لا يعود فيه ابدا ولا يريد ان يعود فيه. کہ بندہ گناہ کو چھوڑے پھر لوٹنے کی نیت ہی نہ ہو، ارادہ ہی نہ ہو. فرماتے ہیں حدیث مبارکہ کہ ان یتوب ثم لا يعود الى الذنب الى ان يعود اللبن في الضرع. کہ جس طرح دودھ تھن میں واپس نہیں جا سکتا اس طرح سچی توبہ کرنے والا بندہ پھر گناہ کے اندر واپس نہیں لوٹ سکتا. قول الواسطی فرماتے ہیں التوبۃ النصوح لا يبقى على صاحبها اثر من المعصیت سرا ولا جہرا. کہ توبۃ النصوح کہتے ہیں کہ بندے پر معصیت کا کوئی نشان ہی نہ رہے، نہ کھلے عام نہ خفیہ. اور تفسیر القرآن تستری میں لکھا ہے کہ التوبۃ النصوح ان تترک الذنب کما اتیتہ وتبغضہ کما احببتہ. کہ جس طرح تو نے گناہ کرنا شروع کیا اس طرح اس کو چھوڑ دے، اور جس طرح گناہ تجھے اچھا لگتا تھا اب اس سے نفرت کرنی شروع کر دے. اس کو توبۃ النصوح کہتے ہیں. بعض نے فرمایا کہ ان تجد المرارۃ فی قلبک عند ذکر الذلۃ. وہ جو گناہ کا تذکرہ ہے نا جب یاد آئے تو اس وقت بندے کو ایک دل کے اندر ندامت اور تکلیف محسوس ہو، کما کنت تجد الراحۃ عند فعلها. جس طرح کرتے ہوئے تجھے راحت ہوتی تھی. تو اس کو توبۃ النصوح کہتے ہیں. جو انسان توبۃ النصوح کرتا ہے وہ پھر مستقل استغفار میں ہی لگا رہتا ہے. ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ التوبۃ النصوح ہی الاستغفار باللسان
توبۃ النسو زبان سے استغفار کرنا، والندم بالجنان دل سے نادم ہونا، والاقلاع بالارکان اور اعضاء سے گناہوں کا چھوڑ دینا۔ ذنون مصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ التوبۃ النصوح ہی ادمان البقاء علی ما سلف من الذنوب، کہ جو گناہ کر چکا اس پر رونا تڑپنا، اس کا نام توبۃ النصوح ہے۔ اور یہ توبہ فی الفور واجب ہوتی ہے، اس میں ہم بہت کوتاہی کرتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جو گناہ ہم نے بچپن یعنی جوانی میں کیے، اب بڑھاپے میں توبہ کر رہے ہیں، توبہ ہو گئی۔ سنیے، اس گناہ پر دو طرح کی توبہ لازم تھی، ایک گناہ کرنے کی توبہ اور دوسرا توبہ کو مؤخر کرنے والے گناہ پر بھی توبہ۔ تو تاخیر بھی ایک گناہ ہے، توبہ فی الفور واجب ہوتی ہے بندے کی۔ اور اس کا مداوع یہ ہے کہ انسان نیکی میں خوب دل لگائے۔ اتبع السیئۃ الحسنۃ تمحوھا، برائی کے بعد اگر نیکی کرے تو وہ نیکی اس برائی کے اثرات کو دھو دیتی ہے۔ غنیۃ الطالبین میں ایک حدیث مبارکہ نقل کی گئی ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میں نے قدیم گناہوں کے مقابلے میں جدید نیکی سے بڑھ کر کسی چیز کو اچھا نہیں پایا۔ میں نے قدیم گناہوں کے مقابلے میں جدید نیکی سے بڑھ کر کسی چیز کو اچھا نہیں پایا۔ اور ایک اور حدیث بھی وہی ہے کہ اللہ رب العزت چونکہ مہربان ہے اور فرمایا کہ ایک بندہ گناہ کرتا ہے، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، نیکی کرتا ہے تو میں 10 گناہ دیتا ہوں۔ تو فرماتے ہیں کہ بندہ گناہ کرتا ہے، لکھا جاتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے، حتیٰ کہ 5 گناہ ہو جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ایک نیکی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ فرشتے کو حکم فرماتے ہیں کہ اس بندے کے پہلے 5 گناہوں کو معاف کر کے باقی 5 نیکیاں لکھ دو۔ حالانکہ نیکی ایک کی ہوتی ہے، لیکن چونکہ 10 گنا اجر کا وعدہ ہے تو ایک نیکی پر 5 گنا معاف کروا کر بقیہ 5 نیکیاں اس کے نام اعمال میں لکھوا دی جاتی ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود عنہ فرماتے تھے کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، ہر دروازہ کھلتا بھی ہے بند بھی ہوتا ہے، سوائے باب التوبہ کے کہ اللہ رب العزت اس کو کبھی بند نہیں ہونے دیتے۔ چنانچہ البدایہ الی بلوغ النہایہ تفسیر ہے مکی، ابو طالب مکی رحمۃ اللہ علیہ کی، اس میں ایک عجیب حدیث انہوں نے کوٹ کی ہے، اور اس کے راوی ہیں حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال وهو فی جماعت من اصحابہ، صحابہ کی جماعت تھی، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، تو فرمایا اتدرون من التائب، جانتے ہو کہ تائب کون ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نہیں جانتے، آپ بتلا دیجئے۔ قال فرمایا اذا تاب العبد ولم يرضخ سماؤه فليس بتائب، کہ جو بندہ توبہ کرے پھر جن لوگوں سے اس کے کچھ مسئلے مسائل ہوں ان کو وہ طے نہ کرے، وہ بندہ تو تائب نہیں ہوتا جب تک اپنے جھگڑوں کو نہ سمیٹے۔ پھر فرمایا ومن تاب ولم یغیر لباسہ فلیس بتائب، جو توبہ تو کرے لیکن اپنا لباس نہ بدلے، فرمایا کہ وہ تائب نہیں ہے۔ ومن تاب ولم یغیر مجلسہ فلیس بتائب، جو توبہ کرے اور اپنی مجلس تبدیل نہ کرے، نیکوں کی مجلس کو اختیار نہ کرے، وہ تائب نہیں ہوتا۔
وَمَن تَابَ وَلَمْ يُغَيِّرْ نَفَقَتَهُ وَزِينَتَهُ فَلَيْسَ بِتَائِبٍ، اور اپنے نان نفقہ کو کہ حلال کو اختیار کرے. وَمَن تَابَ وَلَمْ يُغَيِّرْ فِرَاشَهُ وَوِسَادَهُ فَلَيْسَ بِتَائِبٍ. سبحان اللہ. سونے کے طریقے، اپنے بستر کو بھی نہ بدلے، یعنی اب نیکی کی زندگی پہ آ جائے. وَمَن تَابَ وَلَمْ يُوَسِّعْ خُلُقَهُ فَلَيْسَ بِتَائِبٍ. جو توبہ کرے اور اپنے اخلاق کو اچھا نہ کرے وہ بھی تائب نہیں ہوتا. وَمَن تَابَ وَلَمْ يُوَسِّعْ قَلْبَهُ وَكَفَّهُ فَلَيْسَ بِتَائِبٍ. اپنے دل کو بڑا نہ کرے تائب نہیں ہوتا. ثم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فَإِذَا تَابَ عَنْ هَٰذِهِ الْخِصَالِ فَذَٰلِكَ تَائِبٌ حَقًّا. جو یہ اعمال کرے وہ بندہ سچی توبہ کرنے والا ہوتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. توبہ تین طرح کی ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے گناہ سے نیکی کی طرف توبہ. یہ ہم عوام کے لیے ہے کہ گناہوں کو چھوڑیں، نیکی کی طرف آئیں. اس کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں والذین اذا فعلوا فاحشۃ، یہ ان کے بارے میں تذکرہ ہے. ایک ہے چھوٹی نیکی سے بڑی نیکی کی طرف آنا اور چھوٹی نیکی پر توبہ کرنا. اس کے بارے میں موسیٰ علیہ السلام نے جیسے فرمایا تھا انی تبت الیک، تو وہ تو اللہ کے پیغمبر تھے. تو اس تبت الیک سے معنی یہ تھا کہ ایک چھوٹے عمل سے بڑے عمل کی طرف وہ آ گئے تھے. اور ایک تیسری ہوتی ہے کہ انسان کی جب ترقی ہوتی ہے اور وہ پچھلے مقام کو دیکھتا ہے اور آگے اللہ نے کیا نعمت عطا فرمائی تو پھر وہ پچھلے مقام پر بھی توبہ کرتا ہے. اور اس کی مثال اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے انہ لا یغان علی قلبی، میرے دل کے اوپر بھی ایک پردہ آ جاتا ہے. اور وانی کنت استغفر اللہ فی کل یوم 70 مرۃ، میں بھی دن میں 70 مرتبہ اللہ کے سامنے استغفار کرتا ہوں. تو یہ استغفار کیا تھا؟ دل کے اوپر ایک ایسی کیفیت آتی تھی. وہ کیفیت کیا تھی کہ پچھلے مقام سے اگلے مقام پہ ترقی ہوتی تھی تو پھر پچھلے مقام پہ میں کیوں رہا اس پہ بھی توبہ کرتے تھے. اللہ اکبر کبیرہ. ہر لمحے اللہ والوں کی ترقی ہوتی ہے. ایک بات پکی ہے کہ جب شرائط توبہ جمع ہو جاتی ہیں تو قبولیت یقینی ہوتی ہے. یہ بات اچھی طرح ذہن میں بٹھا لیجئے کہ جب شرائط توبہ جمع ہو جاتی ہیں تو قبولیت کیا ہوتی ہے؟ یقینی ہو جاتی ہے. ایسی بات نہیں ہے کہ بھئی جیسے احادیث میں بتلایا گیا ان شرائط کے مطابق کوئی بندہ توبہ کرے اور پھر کہ جی قبول نہیں ہوئی. نہیں، ایسی بات نہیں ہے. یہ دنیا کے مسئلے نہیں ہیں کہ آپ ساری کاروائیاں پوری بھی کر دیں اپروول پھر بھی نہیں ملے گی. کیوں؟ کہ باس نے اپنا اتھارٹی دکھانی ہوتی ہے. یہاں معاملہ ایسا ہے کہ اللہ رب العزت تو چاہتے ہیں بندے توبہ کریں. اس لیے جو احادیث میں شرائط بتائی گئیں جب ان تمام کو انسان اکٹھا کر لیتا ہے پھر دل میں یقین رکھے اب میری توبہ اللہ نے یقیناً قبول فرما لی. پھر تذبذب والی بات نہیں ہوتی، کیونکہ اس تذبذب سے تو پھر شیطان فائدہ اٹھاتا ہے. شریعت نے کہا کہ نہیں، اب تم دل کے یقین کے ساتھ یہ سوچو کہ اللہ نے میری توبہ قبول کر دی، اب نیکی کی زندگی. چنانچہ فرمایا لو عملتم الخطایا حتی تبلغ السماء، اگر تم اتنے گناہ کرو کہ وہ آسمان کی بلندیوں کو چھونے لگ جائیں، ثم ندمتم، پھر اس کے اوپر تم نادم شرمندہ ہو جاؤ، لتاب اللہ علیکم، اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ کو پھر بھی قبول فرما دے گا. اس لیے فرمایا کہ جس بندے کو 4 چیزیں مل گئیں وہ 4 چیزوں سے محروم نہیں ہوتا. من اوتی اربعا لم یمنع اربع،
من اعطی الشکر لم یمنع المزید، جس کو شکر کی توفیق مل گئی اس کو مزید نعمتیں ضرور ملیں گی. ومن اعطی التوبۃ لم یمنع القبول، توبہ کی توفیق مل گئی تو اس کو توبہ میں انکار نہیں ہوتا. ومن اعطی الاستخارۃ لم یمنع الخیر، استخارہ کرے گا تو بھلائی ملے گی. ومن اعطی المشورہ لم یمنع الثواب، پھر وہ صحیح قدم ہی اٹھائے گا، مشورے کی وجہ سے اللہ اس کو غلط قدم سے بچا لے گا. ایک بات ذہن میں رکھنا کہ موت سے پہلے پہلے ہر گناہ قابل معافی ہے، ہر گناہ قابل معافی ہے، چاہے کتنا بڑا گناہ کیوں ہی نہ ہو. ذرا غور کیجئے، قرآن مجید کی ایک آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ، کافروں سے کہہ دو کہ اگر وہ بھی کفر سے باز آ جائیں، توبہ کر لیں، ہم ان کی توبہ کو بھی قبول فرما لیں گے. تو کفر سے بڑا تو کوئی گناہ نہیں. اگر کفر کی توبہ پر بھی اللہ فرماتے ہیں کہ ہم قبول کر لیں گے تو باقی گناہ بخشنے تو آسان ہے. توبہ قبول ہونے کی علامات یہ ہیں کہ انسان آئندہ گناہ سے محفوظ رہتا ہے، نیک لوگوں کے قریب تر ہو جاتا ہے، بروں سے دور ہو جاتا ہے، تھوڑی دنیا پر راضی ہو جاتا ہے، آخرت کی تیاری میں مشغول ہو جاتا ہے، سابقہ گناہوں پہ اس کو غم ہوتا ہے، اور وہ اپنے رب سے اپنے دل میں راضی ہو جاتا ہے. یہ توبہ کے قبول ہونے کی علامات ہیں. اس لیے نیکوں کی مجلس میں بیٹھنے سے انسان کی توبہ جلدی قبول ہوتی ہے. ان کی بات کا اثر ہوتا ہے، ان کے ساتھ رہنے کا اثر ہوتا ہے. چنانچہ ایک آدمی تھا کوفہ کے علاقے میں جو طبلے پہ گایا کرتا تھا، اشعار پڑھا کرتا تھا، زازان اس کا نام تھا. وہ ایک محفل میں طبلے کے اوپر وہ شعر پڑھ رہا تھا، اچھی آواز تھی، مجمع تھا. ابن مسعود لانوں نے دیکھا تو آپ نے دیکھ کر فرمایا کتنا اچھا ہوتا اگر اتنی اچھی آواز سے یہ اللہ کا قرآن پڑھتا. اتنی بات کر کے آپ چلے گئے. اس نے نوٹ کر لیا کہ کوئی بندہ گزرتے ہوئے کوئی بات کر کے گیا ہے. اس نے پھر اس سے بعد میں پوچھا، بتایا گیا کہ یہ تو نبی اسلام کے صحابی تھے اور وہ یہ الفاظ کہہ کے گئے ہیں. بس ان الفاظ کو سنتے ہی اس کے دل پہ اتنا اثر ہوا، ہمیشہ کے لیے اس گناہ سے توبہ کر لی. پھر اس نے قرآن مجید سیکھنا شروع کیا، حتیٰ کہ قرات کے میدان میں ان کو امام کا رتبہ ملا. ایک نیک بندے کے الفاظ نے زندگی بدل کے رکھ دی. اور کتابوں میں لکھا ہے کہ بنی اسرائیل کی فاحشہ عورت تھی، تو ایک نیک نوجوان تھا، عابد زاہد تھا، اس کی نظر پڑ گئی تو وہ بھی اس کے چکر میں آ گیا. حتیٰ کہ جب وہ گناہ کے لیے قریب ہوا تو اس کو دل میں خیال آیا کہ میں نے اتنے عرصے توبہ کی، عبادت کی، اور اب اگر میں یہ گناہ کروں گا تو مجھے اللہ تعالیٰ گناہ کرتے ہوئے دیکھیں گے. اس نے کانپنا شروع کر دیا. عورت نے پوچھا تجھے کیا ہوا؟ اس نے کہا مجھے اللہ کا خوف غالب آ گیا ہے، جو پیسے تجھے دیے ہیں تو اپنے پاس رکھ، میں جاتا ہوں. اس نے پوچھا تو کہاں سے؟ کہنے لگا فلاں بستی سے. اب وہ نوجوان تو چلا گیا، مگر اس کی وہ جو کیفیت تھی اس کا اثر اس عورت پہ پڑا. اس نے دل میں سوچا کہ یہ نوجوان پہلی مرتبہ گناہ کر رہا ہے اور اللہ تعالیٰ سے اتنا ڈر رہا ہے، اور میں روز گناہ کرتی ہوں، میں اللہ سے نہیں ڈرتی. اب اس کے دل میں ندامت ہوئی، شرمندگی ہوئی. اس نے فیصلہ کر لیا کہ میں بھی سچی زندگی گزارتی ہوں. چنانچہ وہ اپنے گھر سے بستی کی طرف گئی. جب اس کے گھر کے دروازے پر پہنچی، کھٹکھٹایا تو وہ نوجوان باہر نکلا. تو وہ اس عورت کو دروازے پہ کھڑا دیکھ کے نہ گھبرا گیا کہ یہ پھر کہیں مجھے گناہ کی طرف کھینچ نہ لے. تو ایسا اس کے دل پہ صدمہ ہوا کہ وہ نوجوان وہیں پر گرا اور اس کی تو وفات ہو گئی. اب وہ عورت وہیں ٹھہری. جب
کفن دفن سے فارغ ہو گئے تو اس عورت نے بتایا کہ میں تو ایک بدکار عورت تھی اور میں تو نیک نیت لے کر یہاں آئی تھی کہ میں اس نوجوان سے نکاح کر لوں گی اور نیک بن کر رہوں گی، اور یہ تو فوت ہو گیا۔ اب اس کا کوئی قریبی رشتہ دار ہے؟ انہوں نے کہا اس کا ایک بھائی ہے، وہ بھی نیک ہے۔ اس عورت نے اس کے بھائی سے نکاح کر لیا۔ اللہ رب العزت نے اس کو 7 بیٹے عطا فرمائے اور 7 بنی اسرائیل کے اولیاء میں شامل ہوئے۔ بدکار عورت ایک نیک آدمی کی وجہ سے دیکھو کیسے دل بدلتا ہے۔ تو اس سے اندازہ لگانا چاہیے کہ اللہ والوں کی، نیک متقی لوگوں کے پاس بیٹھنا، ساتھ رہنا، یہ کتنا فائدے کا سبب بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کو توبہ کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں۔ اس لیے قرآن مجید میں فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ یہ قرآن مجید کی ایک آیت مبارکہ ہے۔ علماء نے اس میں 10 نکات لکھے ہیں ایک آیت کے اندر۔ پہلا نکتہ کہ انہ سمی المذنب بالعبد، کہ اس آیت میں اللہ رب العزت نے گناہگار کو بندے کے نام سے خطاب فرمایا، یعنی گو وہ گناہگار ہے مگر وہ اللہ کی بندگی سے خارج تو نہیں نہ ہوا۔ تو دیکھو یہ اللہ کی کتنی رحمت ہے۔ باپ اپنے بیٹے سے ناراض ہونا تو اس کو کبھی نہیں کہتا اے میرے بیٹے، بیوی کو کہتا ہے اسے سمجھا دو ورنہ کو یہ گھر مت آئے، اسے سمجھا دو۔ اب دیکھو اسے کا لفظ کیا بتا رہا ہے کہ بیٹا بھی نہیں کہہ رہا، اتنی اجنبیت۔ تو باپ کا سلوک بیٹے کے ساتھ یہ ہوتا ہے، اور انسان نے گناہ کیا اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل یا عبادی۔ تو اس میں پہلا نقطہ کہ وہ بندگی سے خارج نہیں ہوا۔ دوسرا نقطہ انہ تعالی اضافہم الی نفسہ بیاء الاضافہ، اللہ تعالیٰ نے عبادی میرے بندو، اللہ اکبر، کیا قدرت کی رحمت ہے، مہربانیاں ہیں کہ جو گناہ کرنے والا ہے اس کو بھی یوں خطاب ہو رہا ہے اے میرے بندے۔ تو یہ میرے کی نسبت، سبحان اللہ۔ پھر تیسری بات کہ اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے ظلم کیا اپنی جانوں پر، معنی ہو ان ضرر تلک الذنوب ما عاد الیہ، کہ گناہ جو کیا تو گناہ کا نقصان کس کو تھا؟ اسی بندے کو تھا۔ انفسہم، میری شان میں کوئی کمی نہیں آئی، میری عظمت میں کوئی کمی نہیں آئی، اس کے گناہوں کا اثر اگر ہوا ہے تو کس پر ہوا؟ اسی پر ہوا ہے، سبحان اللہ۔ پھر فرمایا چوتھا لا تقنطوا، نہاہم عن القنوت، مایوس نہ ہونا۔ پھر پانچواں نقطہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ یہاں نقطہ یہ ہے کہ یہ نہیں کہا لا تقنطوا من رحمتی، نہیں، من رحمتی سے پھر سننے والا حیران ہوتا کہ کس کی رحمت، تو اپنا اسم ذات استعمال فرمایا، صفاتی نام بھی نہیں فرمایا کہ کسی کو کوئی اور شبہ نہ ہو جائے۔ اسم ذات، اللہ کا نام، کہ کس کی رحمت سے مایوس نہ ہونا؟ من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ ان اللہ، اب پھر اللہ کے لفظ کو مکرر لائے تو یہ تاکیدی وعدہ بن گیا۔ پھر اس میں ساتواں نقطہ
یغفر الذنوب جمیعا. اب اس میں جمیعا لانا کوئی ضروری نہیں تھا، یغفر الذنوب بھی کافی تھا، لیکن جمیعا کا لفظ لا کر بتلا دیا کہ سارے گناہ معاف کر دیں گے. پھر اس کے بعد فرمایا انہ هو الغفور الرحیم. اب غفور بھی اللہ رب العزت کا نام ہے کہ بخشش کرنے والا، مغفرت فرمانے والا، رحیم رحمت کرنے والا. اور انہ ہوا یفید الحصر، اس سے محسوس ہوتا ہے کہ انہ ہو جو کہا گیا کہ اللہ کے سوا نہ کوئی غفور ہے اور نہ کوئی رحیم ہے. حصر ہے اس کے ایک آیت کے اندر 10 نکتے ایسے ڈال دیے کہ گناہ گاروں کو امید لگ جائے کہ پروردگار ہمیں یقیناً معاف فرمانا چاہتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. چنانچہ سالکین کے راستے کا آغاز اور مریدین کا پہلا قدم گناہوں سے سچی توبہ کرنا. انسانی خمیر کے اندر جو برائی اور اچھائی ہے، تو برائی کو دور کرنے کے لیے ندامت اور خوف، یہ 2 چیزیں ہیں. جیسے کپڑے کے ساتھ میل لگی ہوتی ہے، اس کو دور کرنے کے لیے صابن ہوتا ہے، صابن لگاؤ میل جدا ہو جائے گی. ایسے جو گناہوں کی میل ہے اس کو جدا کرنے کے لیے اللہ کا خوف دل میں ہو یا ندامت ہو گزرے گناہوں پر، تو یہ 2 چیزیں انسان کی میل کو اس کے دل سے جدا کر دیتی ہیں. اس لیے علم جو ہے نا، وہ گناہوں کی مضرت کو جاننے کا دوسرا نام ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بڑا عالم اس کو کہتے ہیں جس پر گناہوں کی مضرتیں زیادہ کھل جائیں، وہ بڑا عالم ہے. ایک نکتے کی بات، انسان کے اپنے عمل کی وجہ سے اگر محبوب کی ملاقات سے محرومی ہو تو طبیعت کے اوپر غم زیادہ ہوتا ہے. پھر ذرا سمجھیے گا، انسان کے اپنے کسی عمل کی وجہ سے اگر محبوب سے ملاقات کی محرومی ہو جائے تو اس کا غم زیادہ ہوتا ہے کہ میری غلطی کی وجہ سے ملاقات نہ ہو سکی. تو اگر انسان کے گناہ کی وجہ سے اللہ رب العزت کی ملاقات سے محرومی ہو جائے تو بھی بندے کے دل پہ غم زیادہ ہونا چاہیے نا، دکھ ہونا چاہیے. اس لیے حدیث پاک میں ہے ما من شیء احب الی اللہ من شاب عات تائب، کہ اللہ رب العزت کے نزدیک نوجوان توبہ کرنے والے بندے سے بہتر کوئی نہیں ہوتا. جو نوجوان توبہ کرتا ہے تو اللہ رب العزت پھر اس نوجوان کی توبہ کو قبول فرماتے ہیں، پھر بہت خوش ہوتے ہیں. حدیث مبارکہ اذا احب اللہ عبدا لم یضرہ ذنب، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت فرماتے ہیں پھر اس کے گناہ اس کو نقصان نہیں دیتے. کیسے؟ کہ وہ اللہ تعالیٰ پھر اس کو گناہوں کو اس کی نیکیوں میں تبدیل فرما دیتے ہیں، تو وہ گناہ درجات کے بڑھنے کا سبب بن جاتے ہیں. قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان ھذا القرآن یدلکم علی دائکم و دوائکم، یہ جو قرآن مجید ہے یہ تمہیں بیماری بھی بتاتا ہے اور بیماری کی دوا بھی بتاتا ہے. فاما داؤکم فالذنوب، جو گناہ ہیں وہ تمہارے بیماریاں ہیں. واما دواؤکم فالاستغفار، اور جو ان کی دوا ہے وہ استغفار ہے. اس لیے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اکثروا من استغفار فی بیوتکم، استغفار کی کثرت کرو اپنے گھروں میں، وعلی موائدکم، اپنے دسترخوان پر، وفی طرقکم، راستوں میں چلتے ہوئے، وفی اسواقکم، بازاروں میں بیٹھے ہوئے، وفی مجالسکم، اپنی مجالس میں بیٹھے ہوئے، وَأَيْنَمَا كُنْتُمْ،
اور تم جہاں بھی ہو استغفار کی کثرت کرو. فَأَنَّكُمْ مَا تَدْرُونَ مَتَىٰ تَنزِلُ الْمَغْفِرَةُ، تمہیں معلوم نہیں کہ مغفرت کب اتر آئے. تمہیں کیا پتا کب اللہ رحمت کی نظر سے دیکھے، اور تم استغفار کر رہے ہوگے اللہ سب گناہوں کو معاف فرما دے. چنانچہ ایک بوڑھے میاں تھے، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے تذکرہ کیا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت گناہ گار ہوں، میری زندگی گناہوں میں گزری ہے. بڑھاپا آ گیا، بال سفید ہو گئے، کچھ آگے کی فکر لگ گئی. تو انہوں نے آ کے یہ سوال کیا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت گناہ گار، بہت خطا کار ہوں. نبی اسلام نے جواب میں فرمایا، تم نے کلمہ پڑھا ہے؟ کہ جی ہاں کلمہ پڑھا ہے. نبی اسلام نے فرمایا کہ تفعل الخیرات وتترک السیئات فَيَجْعَلُهُنَّ اللَّهُ لَكَ خَيْرَاتٍ كُلَّهُنَّ. تو نیکیاں کر، گناہوں کو چھوڑ دے، اس کی وجہ سے اللہ تیرے پچھلے گناہوں کو بھی نیکیوں میں تبدیل فرما دیں گے. قال، انہوں نے پوچھا، وغدراتی وفجراتی، جو میں نے غدر کیا، جو میں نے اللہ کی حکموں کی نافرمانیاں کی، فسق و فجور کیے، ان کو بھی اللہ نیکیوں میں تبدیل کر دیں گے. قال نعم، نبی صاحب نے فرمایا ہاں. قال اللہ اکبر، اس نے کہا اللہ بہت بڑے ہیں. فما زال یکبر حتی توارا، وہ یہ اللہ اکبر کہتا ہوا چلا گیا حتیٰ کہ نظروں سے اوجھل ہو گیا. اللہ کتنے بڑے ہیں. بندہ نادم ہوتا ہے، وہ گناہوں کو نیکی میں تبدیل فرما دیتے ہیں. مگر توبہ بھی تو سچی توبہ ہو نا. چنانچہ ایک بزرگ تھے، انہوں نے اپنی زندگی میں 37 کبیرہ گناہ کیے. اپنی جوانی میں کتنے گناہ کیے؟ 37 کبیرہ گناہ کیے. اب جب ان کی زندگی بدلی تو ان کو توبہ کی فکر ہوئی. اب دیکھیے انہوں نے مکافات کیا کی کہ ہر گناہ کے بدلے 1000 مرتبہ استغفار کیا. ہر گناہ کے بدلے 1000 مرتبہ استغفار کیا. 1000 رکعت نفل نماز پڑھی ہر گناہ کے بدلے، اور ہر 2 رکعت کے اندر ایک قرآن مجید ختم کیا. اور اس کے بعد پھر روتے تھے کہ پتہ نہیں میرے گناہ معاف ہوئے یا ابھی معاف نہیں ہوئے. پھر بھی رویا کرتے تھے. 37 گناہ تھے، ہر گناہ پر 1000 مرتبہ استغفار، اور ہر گناہ پر 1000 رکعت نماز. ایسی 1000 رکعت کے ہر 2 رکعت پر قرآن پورا پڑھا کرتے تھے. اللہ اکبر. جن کے دل میں آگ لگ جاتی ہے ندامت کی، پھر وہ اللہ کو منانے کے لیے کیا کیا ہیلے اختیار کرتے ہیں. ہمارے دل میں بھی اگر یہ توبہ کی تمنا پیدا ہو جائے تو پھر ہم بھی اسی طرح کونوں میں بیٹھ کے روئیں گے، نمازیں پڑھ کے اللہ کے سامنے توبہ کریں گے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یطلب من الصبیان الاستغفار ویقول انکم لم تذنبوا. عمر رضی اللہ عنہ چھوٹے بچوں کو دیکھتے تھے نا تو ان کو کہتے تھے بھئی میری طرف سے استغفار کرنا، اس لیے کہ تم لوگوں نے کبھی گناہ نہیں کیا. اب دیکھیے عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کی جلالت شان اور ان کے دل میں خوف دیکھو کتنا، کہ بچوں کو کہتے تھے کہ میرے لیے استغفار کرو. اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی آتا ہے، یقول لغلمان الکتاب قولوا اللہم اغفر لابی ہریرہ. ان کو کہتے تھے کہ تم کہو اللہ ابو ہریرہ کی مغفرت کر دے. جب بچے دعا کرتے تھے فَيُؤَمِّنُ عَلَىٰ دُعَائِهِمْ، جب بچے دعا کرتے تھے تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ان کی دعا پر آمین کہتے تھے. یہ نبی علیہ السلام کے صحابی ہیں، سب سے زیادہ احادیث کی روایت کرنے والے صحابی. اللہ اکبر. ان کے دل میں کیا غم ہوگا
چھوٹے بچوں کو کہتے ہیں میرے لیے مغفرت کی دعا کریں، اور اگر وہ مغفرت کی دعا کرتے ہیں تو خود آمین کہتے ہیں، اللہ دعا کو قبول کر لیجیے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ چنانچہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے روضۃ المشتاق کتاب میں یہ حدیث مبارکہ لکھی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یؤتی یوم القیامت بالتوبۃ فی صورۃ حسنۃ ورائحۃ طیبۃ، قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ توبہ کو ایک خوبصورت شکل میں پیش فرمائیں گے اور اس میں سے بڑی خوشبو آ رہی ہوگی، جیسے کسی خوبصورت انسان نے بڑی خوشبو لگائی ہو تو اس کے قریب آ کر اچھا لگتا ہے، مگر کیا ہوگا؟ فلا یجد رائحتها ولا یرا صورتها الا مؤمن، نہ اس کی صورت کو نہ اس کی خوشبو کو مومن کے سوا کوئی اور نہیں دیکھ سکے گا، نہ کافر، نہ مشرک، نہ فاسق، گنہگار بھی نہیں دیکھ سکے گا، صرف مومن دیکھ سکیں گے۔ فَيَجِدُونَ لَهَا رَائِحَةً وَأُنْسًا، ان کو اس سے محبت بھی محسوس ہوگی اور وہ اس کے ساتھ جو ہے اس کی خوشبو کو بھی محسوس کریں گے۔ فَيَقُولُ الْكَافِرُونَ وَالْعَاصِي الْمُصِرُّ، جو گناہ اصرار کے ساتھ کرتا ہو، بار بار گناہ کرتا ہو، وہ اس کا مطلب فاسق، فاجر اور کافر، یہ دونوں کہیں گے ما لنا ما وجدنا ما وجدتم، اے ایمان والو تم جس چیز کو دیکھتے ہو، جس خوشبو کو سنتے ہو، ہم اس کو کیوں نہیں دیکھ رہے یا اس کی خوشبو کیوں نہیں سونگ رہے؟ ولا رأینا ما رأیتم، نہ ہم دیکھ سکتے ہیں نہ ہم اس کی خوشبو سونگ رہے ہیں۔ فتقول التوبۃ طالما تعرضت لکم فی الدنیا فما اردتمونی، توبہ کہے گی کہ مجھے دنیا میں تمہارے سامنے پیش کیا گیا تھا تو تم نے تو ارادہ ہی نہیں کیا تھا توبہ کا۔ فلو کنتم قبلتمونی لکنتم اليوم وجدتمونی، اگر تم اس وقت مجھے قبول کر لیتے آج تم مجھے دیکھ پاتے، تم نے تو قبول ہی نہیں کیا تھا، توبہ تو پیش ہوئی تھی تمہارے سامنے، دھیان ہی نہیں تھا، سوچ ہی نہیں تھی، اس وقت تو نہ سورج کے چڑھنے کی پرواہ تھی نہ اترنے کی، گناہوں میں ڈوبے ہوئے تھے۔ تو کہے گی کہ تم اس وقت اگر مجھے قبول کرتے تو تم مجھے آج پا لیتے۔ فَيَقُولُونَ، وہ لوگ جواب میں کہیں گے نَحْنُ الْيَوْمَ نَتُوبُ، اچھا ہم توبہ کرتے ہیں۔ جب وہ کہیں گے نا کہ ہم اب توبہ کرتے ہیں، فَيُنَادِي مُنَادٍ مِّن تَحْتِ الْعَرْشِ، عرش کے نیچے سے ایک منادی اس وقت یہ کہے گا ہیہات، دور ہو جاؤ، ذہبت الایام المہلہ، مہلت کے دن گزر گئے، وانقضا زمان التوبہ، توبہ کے دن چلے گئے، فلو جئتمونی بالدنیا وما اشتملت علیہ ما قبلت توبتکم ولا رحمت ابرتکم، دنیا اور جو کچھ دنیا کے اندر ہے اگر سارا تم لا کے پیش کر دیتے تو آج اس کے بدلے میں نہ تمہاری توبہ قبول ہوگی نہ تمہارے آنسوؤں پر رحمت کی جائے گی۔ فَإِنْدَ ذَلِكَ يُنَاءُ تَوْبَةُ عَنْهُمْ، پھر توبہ ان سے دور ہو جائے گی، وَتَبْعُدُ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةُ عَنْهُمْ، اور رحمت کے فرشتے بھی دور ہو جائیں گے، وَيُنَادِي مُنَادٍ مِّن تَحْتِ الْعَرْشِ، عرش کے نیچے سے پھر وہی منادی یہ آواز دے گا یا خزنۃ النار، اے جہنم کے ذمہ دار فرشتو،
حلموا الی اعداء الجبار، جبار کے دشمنوں کو آ کے لے جاؤ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سوچئے آج کتنی آسانی ہے، ہم اگر گناہوں سے توبہ کریں تو اللہ رب العزت قبول کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ایک وقت آئے گا، روئیں گے، توبہ کریں گے، مگر اس وقت موقع ہاتھ سے نکل چکا ہوگا۔ تو آج توبہ کرنی ہمارے اوپر ضروری ہے۔ ان مجالس سے، ان مواقع سے فائدہ اٹھائیں، احساس کریں ہم۔ چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک نوجوان آیا، حبشہ کے علاقے کا تھا۔ اس نے آ کے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں فلاں بے حیائی والا گناہ کرتا ہوں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ توبہ کرو۔ اس نے توبہ کی۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا، اس نے پوچھا میری توبہ قبول ہو گئی؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں تمہاری توبہ قبول ہو گئی۔ پھر اس کے بعد اس نے پوچھا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں وہ بے حیائی والا گناہ کر رہا ہوتا تھا، کیا اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہوتے تھے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہے ہوتے تھے۔ جب نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں، اس نوجوان نے ایک چیخ ماری، زمین پر گرا اور اس کی روح ہی قبض ہو گئی۔ روح ہی قبض ہو گئی۔ اوہو، اس حال میں مجھے میرے اللہ نے دیکھا، اس گناہ کرتے ہوئے مجھے میرے مالک نے دیکھا۔ اس نے چیخ ماری، گرا اور پھر وہیں پر فوت ہو گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ابو عمر بن علوان اپنے بارے میں لکھتے ہیں کہ میں حالت نماز میں تھا، مجھے کوئی شیطانی شہوانی خیال آ گیا اور نماز کے اندر میری شہوت بیدار ہو گئی۔ نماز کی کیفیت ہے، بس ایک خیال آیا اور کیفیت بدل گئی۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے نماز تو مکمل کر لی، مگر نماز مکمل کرنے کے بعد جب میں گھر آیا تو میں نے دیکھا کہ میرا چہرہ سیاہ ہو چکا، میرے چہرے پہ سیاہی آ چکی تھی۔ تو کہنے لگا کہ میں بہت استغفار کرتا رہا، میرا دل کہہ رہا تھا کہ یہ جو نماز میں میری کیفیت ہوئی اس کی وجہ سے پھٹکار پڑی اور میرے چہرے کو سیاہ کر دیا گیا۔ اب میں جب دیکھتا تو میری سیاہی زائل نہیں ہوتی تھی۔ 3 دن تک میں توبہ کرتا رہا۔ پھر میں نے سوچا کیوں نہ میں اپنے شیخ کے پاس جاؤں۔ چنانچہ تیسرے دن جب میں جانے لگا تو میری سیاہی جسم کی زائل ہو گئی، رنگ ٹھیک ہو گیا۔ جب میں شیخ کے پاس پہنچا تو ابھی میں نے بات نہیں کی تھی، صرف سلام کیا تھا۔ تو جنید بغدادی رحمۃ اللہ نے فرمایا، اگر تمہارے شہوت والے اس گناہ پر تمہاری طرف سے میں نے توبہ نہ کی ہوتی تو تم اس سیاہی کو لے کر اللہ کے سامنے پیش ہوتے۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں میں نے بھی بات نہیں کی، میں صرف گیا اور میں نے سلام کیا، اور میرے سلام کرنے پر انہوں نے یہ کہا کہ اگر تمہارے شہوت والے گناہ پر میں نے استغفار تمہاری طرف سے نہ کیا ہوتا تو تم اسی سیاہی کو لے کر اپنے رب کے حضور پیش کیے جاتے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دور بیٹھا کوئی تو دعائیں دیتا ہے، میں ڈوبتا ہوں سمندر اچھال دیتا ہے۔ ہم گناہوں کا ارتکاب کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ پھر نیکی کی توفیق دے دیتے ہیں، پھر قبول فرما دیتے ہیں نیکی کے لیے۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت کے سامنے کچھ ہاتھ اٹھتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ خالی نہیں لوٹاتے۔ تو اس لیے رمضان مبارک کا یہ مہینہ اللہ رب العزت کی رحمتوں کا خزینہ ہے، ہم اس سے فائدہ اٹھائیں۔ آخری عشرہ ہے، وَآخِرُهَا عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخری عشرہ جہنم کی آگ سے آزادی کا عشرہ ہے۔ آج ہم اپنے گناہوں سے توبہ کر کے
اللہ رب العزت سے مدد مانگیں اور یہ کہیں کہ یا رب ارحم من لا راحم له سواک ولا ناصر سواک ولا معین له سواک مسکینک وفقیرک وسائلک انت معاذہ وملاذہ لا ملجأ ولا منجأ منک الا الیک۔ اللہ ہماری کوئی پناہ گاہ نہیں تیرے سوا، تیرے سوا ہماری کوئی پناہ گاہ نہیں، کوئی ٹھکانہ نہیں ہمارا، بس ہم آپ کی رحمت کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ اے کریم آج کی اس مجلس میں ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے اور آئندہ ہمیں نیکوکاری پرہیزگاری کی زندگی نصیب فرما دیجئے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا سے پہلے تھوڑی دیر کے لیے آنکھوں کو بند کر لیجئے، سر کو جھکا لیجئے۔ دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ رب العزت کی یاد میں ڈوب جائیے۔ انسان جب اپنے اندر جھانکتا ہے اسے اپنی اصل تصویر نظر آتی ہے۔ اپنے من کے دریچے کو کھولیے، اپنی اصل تصویر کو دیکھیے۔ بناؤں گا اپنے نفس سرکش کو اب تو یا رب غلام تیرا، بناؤں گا اپنے نفس سرکش کو اب تو یا رب غلام تیرا، میں چھوڑ کر کاروبار سارے کروں گا ہر وقت کام تیرا، کیا کروں گا بس اب الہی ذکر ہی صبح و شام تیرا، جماؤں گا دل میں یاد تیری رٹوں گا ہر وقت نام تیرا، ہر دم کروں گا اے میرے باری اللہ 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 اللہ۔ رہا میں دن رات غفلتوں میں اب بس یوں ہی زندگی گزاری، کیا نہ کچھ کام آخرت کا کٹی گناہوں میں عمر ساری، بہت دنوں میں نے سرکشی کی مگر ہے اب سخت شرمساری، میں سر جھکاتا ہوں میرے مولا، میں توبہ کرتا ہوں میرے باری، میں سر جھکاتا ہوں میرے مولا، میں توبہ کرتا ہوں میرے باری، ہر دم کروں گا اے میرے باری اللہ 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 اللہ۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان رب العرش العظیم، والحمد للہ رب العالمین، نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمة من كل بر والسلامة من كل اسم، لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ پیارے اللہ، ہم ظاہر میں آپ کے بندے، حقیقت میں نہایت گندے، اللہ ہمارے دلوں کی گندگی کو دور فرما،
ہمیں اپنی بندگی کا سلیقہ عطا فرما، شرمندگی والے کاموں سے ہماری حفاظت فرما، برے دن سے، بری بات سے، بری رات سے، برے انجام سے ہماری حفاظت فرما، سوء خاتمہ سے ہماری حفاظت فرما۔ پیارے اللہ، ایک بار پھر آپ نے موقع عطا فرمایا کہ اللہ آپ کی چوکھٹ پکڑ کے بیٹھے ہیں، کہ اللہ بہت دور سے آئے ہیں، اللہ بہت دور سے آئے ہیں، اللہ بہت دور سے آئے ہیں، مشرق و مغرب سے، شمال و جنوب سے جمع ہو گئے ہیں، رب کریم آپ کے دربار میں آ کر بیٹھ گئے ہیں، کہ اللہ آپ کے نیک بندے کا سہارا پکڑ کر بیٹھ گئے ہیں۔ رب کریم مہربانی فرما دیجیے، پیارے اللہ مہربانی فرما دیجیے، پیارے اللہ مہربانی فرما دیجیے کہ اللہ ہماری دانش میں یا اللہ اتنی اچھی جگہ اب نصیب نہیں ہوگی، رب کریم مہربانی فرما دیجیے، اللہ محروم نہ فرمائیے، اللہ محروم نہ فرمائیے، اللہ محروم نہ فرمائیے۔ اللہ بہت دور سے آئے ہیں کہ اللہ بیماروں کو پیچھے چھوڑ کر آئے ہیں، کمزور بچوں کو چھوڑ کر آئے ہیں، کمزور بیویوں کو چھوڑ کر آئے، کمزور ماں باپ کو چھوڑ کر آئے، روتوں کو چھوڑ کر آئے ہیں۔ رب کریم مہربانی فرما لیجیے، اللہ قبول فرما لیجیے، اللہ سفر کی صحبتوں کو قبول فرما لیجیے کہ اللہ آپ کو ڈھونڈتے آئے ہیں، رب کریم آپ کی محبت تلاش کرتے آئے ہیں، پیارے اللہ آپ کے گھر میں آ کے بیٹھ گئے، اللہ پناہ دے دیجیے، اللہ پناہ دے دیجیے، اللہ پناہ دے دیجیے، اللہ دامن عفو میں لے لیجیے، دامن عفو میں لے لیجیے، اللہ پیار کر لیجیے، اللہ پیار کر لیجیے، رب کریم اپنی محبت دے دیجیے، اپنی معرفت دے دیجیے، اپنا عشق دے دیجیے، اپنی ولایت دے دیجیے، رب کریم محروم نہ فرمائیے، محروم نہ فرمائیے، محروم نہ فرمائیے۔ اللہ سچی توبہ کرتے ہیں، اللہ معاف کر دیجیے، اللہ جی معاف کر دیجیے، پیارے رب معاف کر دیجیے، سونے رب معاف کر دیجیے، پیارے اللہ معاف کر دیجیے، پیارے اللہ دنیا کے کوئی سیٹ اگر ناراض ہو جائے، دنیا کا کوئی مالک اپنے نوکر سے ناراض ہو جائے اور نوکر معافی مانگ لے، صاحب معاف کر دیجئے، صاحب معاف کر دو، وہ معاف کر دیتا ہے لیکن غصے میں کہتا ہے ابھی دفع ہو جا، کل نظر آنا، وہ اس لیے دور کرتا ہے کہ ابھی اس پہ تاثر ہے۔ رب کریم بندے تاثر سے خالی نہیں ہیں، بندے تاثر رکھتے ہیں۔ اللہ ہم نے آپ کی ذات کے بارے میں سنا ہے کہ اللہ آپ تاثر سے بالکل عاری ہیں، آپ تاثر سے بالکل فارغ ہیں۔ رب کریم جب آپ عین غضب کی حالت میں ہوتے ہیں اس وقت بھی صفت رحمت آپ سے جدا نہیں ہوتی۔ اللہ جی اگر آپ ہم سے بہت ناراض ہیں کہ اللہ ہم آپ کی صفت رحمت کا سہارا لے کر آپ سے معافی چاہتے ہیں، اللہ جی معاف کر دیجیے، اللہ جی معاف کر دیجیے، رب کریم معاف کر دیجیے، پیارے رب معاف کر دیجیے۔ یہ ہاتھ اٹھائے جانے کے قابل نہیں اور یہ زبان سوال کرنے کے قابل نہیں، پیر کے ناخن سے لے کے سر کے بال تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، لیکن میرے مالک آپ کے بندے ہیں۔ پیارے اللہ آپ ہی نے تو فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ رب کریم ابھی تو حضرت کی زبان سے ہم نے آپ کی آیت سنی ہے، رب کریم اس آیت کو واسطہ بنا کر، اس مبارک رات کو واسطہ بنا کر، اس عشر اخیرہ کو واسطہ بنا کر اللہ آپ سے بھیک مانگتے ہیں کہ اللہ حاضرین مجلس کو گواہ بنا کر اللہ آپ سے بھیک مانگتے ہیں کہ اللہ دنیا کی عدالتوں کے نظام کو دیکھا، دنیا کے جیل خانوں کے نظام کو دیکھا، بھری محفل میں اگر کوئی اقرار جرم کر لے تو اس کے جرم میں تخفیف ہو جاتی ہے، اس کی سزا میں تخفیف ہو جاتی ہے، بلکہ اکثر اس کو معاف کر دیا جاتا ہے کہ اللہ بھی اقراری مجرم ہے اور بھری مجلس میں اپنے جرموں کا اعتراف کرتے ہیں، اللہ معاف کر دیجئے، اللہ معاف کر دیجئے، پیارے رب معاف کر دیجئے۔ اللہ ہم سچی توبہ کرتے ہیں، رب کریم توبہ پہ ہمیں دوام عطا فرما دیجئے، توبہ پہ ہمیں استقامت عطا فرما دیجئے، اللہ ہمیں محروم نہ فرمائیے، اللہ ہمیں محروم نہ فرمائیے، اللہ قبول فرما لیجئے۔ رب کریم بہت دور دور سے آ کر بیٹھے ہیں، پیارے اللہ بوڑھے بھی ہیں، جوان بھی ہیں، کمزور بھی ہیں، صحت مند بھی ہیں، اللہ علماء صلحاء بھی ہیں، پیارے اللہ گنہگار بھی ہیں۔ رب کریم ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، کسی نہ کسی کے ہاتھ تو آپ کو اچھے لگ رہے ہوں گے کہ اللہ اسی کے واسطے سے ہم سب کی مغفرت فرما دیجئے، ہم سب کی مغفرت فرما دیجئے، ہم سب کی مغفرت فرما دیجئے۔ یا اللہ ایئرپورٹ بھرے ہوئے ہیں، ریلوے اسٹیشن بھرے ہوئے ہیں، اللہ سفر پہ سب کے سب سفر پہ جانے کے لیے تیار ہیں اور ہر بندہ عازم سفر نظر آتا ہے، لیکن یا اللہ یہ سارے کے سارے مسافر آپ کی محبت میں سفر کر کے آئے ہیں، اللہ قبول کر لیجیے، اللہ اس سفر کی لاج رکھ لیجیے۔ یا اللہ یہ جب سے چلے تھے تب سے لے کر اب تک یا اللہ ان کے دل میں صرف ایک ہی نیت تھی، اللہ ہم آپ کی
محبت لینے جا رہے ہیں, آپ کو منانے جا رہے ہیں. اللہ صرف آپ کو منانے کے لیے آئے. اللہ کوئی غرض نہیں, اللہ کوئی مقصد نہیں ہے. مقصد ہے تو صرف آپ کی محبت, مقصد ہے تو آپ کی رضا. اللہ اس عظیم مقصد کی لاج رکھ لیجئے. اللہ عظیم مقصد کی لاج رکھ لیجئے, عظیم مقصد کی لاج رکھ لیجئے. رب کریم ان آوازوں کو دنیا میں نہ جانے کہاں کہاں سنا جا رہا ہوگا, اور کتنے لوگ ان پر ہاتھ اٹھائے ہوئے ہوں گے. یہ اللہ مستورات بھی ہیں, بہنیں بھی ہیں, بوڑھی عورتیں بھی ہیں, یہ اللہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے بھی ہیں. نہ جانے یہ اللہ کتنی رات گہری ہو چکی ہے ملکوں میں. یہ اللہ ماؤں نے اپنے بچوں کو تھپ تھپی دے کے اٹھا لیا ہوگا, بیٹا اٹھ جاؤ, دعا ہو رہی ہے, حضرت کی مجلس ہے. رب کریم لاج رکھ لیجیے. اللہ جی لاج رکھ لیجیے. اللہ لاج رکھ لیجیے. اللہ لاج رکھ لیجیے. رب کریم لاج رکھ لیجیے. اللہ لاج رکھ لیجیے. اللہ جی قبول فرما لیجیے. اللہ قبول فرما لیجیے. اللہ قبول فرما لیجیے. کہ اللہ کب تک یہ خالی پیلی کے پھیرے لگتے رہیں گے, کہ اللہ کب تک سفر ہوتے رہیں گے. کہ اللہ اس سفر میں تو اپنی ولایت دینے کے فیصلے فرما لیجیے. کہ اللہ اگر آپ نے ہم سب کو اپنا ولی بنا لیا, کہ اللہ آپ کی شان میں کوئی کمی نہیں آئے گی. کہ اللہ ہم کمزوروں کا کام بن جائے گا. کہ اللہ ہم جہنم میں جانے سے بچ جائیں گے. اللہ جی بنا لیجیے نا اپنا. اللہ جی اپنا بنا لیجیے. اللہ اپنا بنا لیجیے. پیارے رب بنا لیجیے. پیارے رب بنا لیجیے. پیارے رب بنا لیجیے. اپنی محبت دے دیجیے, اپنی معرفت دے دیجیے, اپنی ولایت دے دیجیے. اللہ اپنا عشق دے دیجیے, مقام احسان دے دیجیے, مقام احسان کا کامل احساس دے دیجیے. رب کریم ایک لمحہ بھی آپ سے غافل نہ رہنے پائیں. کہ اللہ ایسا دل دے دیجیے. اللہ ہر دم حضوری کی کیفیت دے دیجیے. اللہ ہر دم حضوری کی کیفیت دے دیجیے. رب کریم اس ملک کے رہنے والوں نے, اللہ باشندگان نے جس محبت کے ساتھ مسافروں کا استقبال کیا, اللہ اپنی شاہ نشان کو بدلہ عطا فرما. اللہ انتظامیہ نے جتنا بہترین انتظام کیا, اللہ بھرپور بدلہ عطا فرما. اللہ حضرت کی نسبت پر اللہ جو بچھے جا رہے ہیں, رب کریم لاج رکھ لیجیے. لاج رکھ لیجیے. لاج رکھ لیجیے. قبول فرما لیجیے. قبول فرما لیجیے. کہ اللہ ہم فقیروں کے پاس دعائیں ہیں, آپ کے پاس دینے کے لیے خزانے ہیں. رب کریم ہم دعا کر رہے ہیں, اللہ قبول فرما لیجیے. ان کی دامن مراد کو بھر دیجیے. اللہ خالی دامنوں کو بھر دیجیے, خالی جھولیوں کو بھر دیجیے. کمزور ایک قوی کے دروازے پر, یہ بھکاری ایک سخی کے دروازے پر حاضر ہیں, صدا لگا رہے ہیں. اللہ اپنا در وا فرما دیجیے, کھول دیجیے. رب کریم کھول دیجیے اور قبول فرما لیجیے, اور دامن عفو سے سمیٹ لیجیے. اللہ دامن عفو میں چھپا لیجیے, اپنی کامل محبت دے دیجیے. اللہ مدارس دینیہ, مکاتب قرآنیہ, مساجد اسلامیہ و خانقاہیں جہاں اللہ اللہ سکھائے جاتے ہیں, اور مراکز دعوت تبلیغ کی اللہ پوری پوری حفاظت فرما. اقامت دین کے لیے جتنی کوششیں ہو رہی ہیں اللہ قبول فرما. پیارے اللہ جو مانگا عطا فرما, جو مانگنے سے رہ گئے وہ بھی عطا فرما. رب کریم مانگنا نہیں آتا, اللہ جی مانگنے کا ڈھنگ و سلیقہ عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.